والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ان کے لیے جو رضاعت کی عمر کو مدت کو پورا کرنا چاہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ میکسیمم 2 ایئرز ہے. اگر کوئی 1 سال پلوانا چاہتا ہے 1.5 سال ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں خرچہ جو ہے نا وہ باپ نے دینا ہوگا، چاہے وہ بیوی ساتھ رہ رہی ہے چاہے مطلقہ ہو چکی ہے، وہ اب آ رہا ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ کھانا اور اس ماں کا کھانا اور ان کا لباس یہ اس مرد کے ذمہ ہے، چاہے وہ اس کے عقد میں ہے چاہے طلاق ہو چکی ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جا سکتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ یار وہ مڈل کلاس بندہ ہے تو اب طلاق لے کے ایک عورت گھر بیٹھ گئی ہے تو اب کہ نہیں جی میرا یہ 50,000 روپیہ خرچہ لگائے مہینے کا، اور اس بیچارے کی تنخواہ بھی 50,000 روپیہ نہ ہو، بڑا عذاب بن جاتا ہے. اور اس میں ویسے عدالتیں بھی بہت زیادتی کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے. عدالت میں ہمارے پاکستان کی عدالتوں میں نا عورتوں کو مظلوم سمجھا جاتا ہے. نیچرل ہے، کیونکہ عورت ذات اللہ نے ویسے ہی ایسی رکھی ہے کہ اس پہ لوگ ترس کھاتے ہیں، یار بچہ بچاری متعلقہ ہوگی چاہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہو. یہ ترس نہیں آپ نے کھانا، شریعت کے معاملے میں ترس نہیں ہوتا، شریعت کے معاملے میں آپ نے قوانین کو فالو کرنا ہے. اب جج کا کام ہے وہ دیکھے کہ یہ مرد جس نے اس کو طلاق دی ہے اس بیچارے کا اپنی انکم کتنی ہے. اگر وہ عورت اس مرد کے ساتھ رہتی ہوتی تو کیا اس وقت بھی 50,000 روپے جیب خرچ لے رہی ہوتی؟ پاسبل ہی نہیں، اس کی کمائی اتنی نہیں تھی. اب طلاق لینے کے بعد اس سے کیوں اتنا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ اور اگر وہ بھی کر رہی ہے تو کم از کم جج تو ظلم نہ کرے، وہ اس کی فائنینشیل پوزیشن دیکھے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات بہت امیر لوگ ہوتے ہیں جب تک ساتھ ہوتی ہے یاشی کروا رہے ہوتے ہیں، جب طلاق دے دیتے ہیں تو وہ بیسک نیڈ بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے قرآن میں اس کو طے کوئی نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا جی یہ طے کیوں نہیں ہے، بزرگوں نے طے کیتا. اور سر بزرگوں نے نہیں طے کیتا، یہ اللہ نے طے کیتا ہے بالمعروف. بزرگ بھی نہیں طے کر سکتے، یہ جج نے طے کرنا ہے، بزرگوں نے کیوں کرنا ہے؟ کوئی بزرگ طے کرے گا کہ خرچہ کیا رکھنا ہے؟ جوڈیشری میں آپ نے جانا ہے، یہ تو قاضی کا کام ہے کہ وہ طے کرے گا. اللہ نے سے بالمعروف اس لیے رکھا کہ کیس ٹو کیس یہ ویری کرے گا. میں کہتا ہوں جی اگر ایک شہر کے اندر 100 طلاقیں ہیں، 100 کے 100 ڈیفرنٹ خرچے ہوں گے، کیونکہ ہر بندے کی انکم ڈیفرنٹ ہوگی. تو اس طرح تو پھر قرآن میں کم از کم جو ہے نا وہ 100-150 صفحے تو یہ ہوتے ہیں کہ جس کی کمائی اتنی ہے وہ یہ کرے، اتنے والا اتنا کرے. تو اللہ نے بالمعروف کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ضرر تکلیف پہنچائی جائے کسی ماں کو اس کے اولاد کی سبب. یعنی ظاہر ہے ماں کی ایک محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اب اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا کہ وہ مرد کے میں خرچہ نہیں دوں گا، خیر اپنا بچہ پلائے گی، کیوں نہیں پلائے گی؟ ظاہر محبت تو ہے نا. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ کسی باپ کو اس کی اولاد کی ایسے تکلیف دی جا سکتی ہے. باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اب عورت ایکسپلائٹ کرے، اگرچہ اس نے دودھ پلانا ہو تب بھی وہ کہ نہیں، میں دھمکی لگا دے میں نے نہیں دودھ پلانا، لے جا ادھر سے، تو ایکسپلائٹ کرے کہ خرچہ میرا زیادہ لگا، تو ایسا بھی نہ کیا جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی حقوق وارث کی ذمہ داری بھی ہے. یعنی باپ مر گیا تو اب پیچھے جو وارث ہے نا ان کا کام ہے کہ وہ باپ کی جگہ وہ ورثہ ہیں، وہ گارڈینز ہیں، انہوں نے وہی خرچہ لگانا ہے اس عورت کا. یہ نہیں کہنا کہ تیرا جنا سے مر گیا ایکس جنا سی، نہیں، وہ جو مرا ہے اس کی وراثت نہیں پیچھے تقسیم ہونی، اس وراثت میں سے اس بچے کا خرچہ لگایا جائے گا اور اس عورت کا. ہاں عورت اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے پھر وہ معاملہ الگ ہے، لیکن جو بچہ ہے نا پھر بھی وہ ذمہ داری باپ کی رہے گا، کیونکہ اولاد باپ کی ہوتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اسلام میں اولاد کا مالک باپ ہے، ماں نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھی میرا بچہ مجھے واپس کیا جائے، لیکن چھوٹے بچے کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چھوٹا بچہ جو ہے وہ باپ کی بجائے ماں کی طرف لوٹایا تا وقت کہ بڑا نہ ہو جائے، اور بڑا ہونے کے بعد پھر وہ اپنا خود ڈیسائیڈ کرے. لیکن ایک عورت نے شادی کر لی ہے اور وہ اس کے ایکس ہسبینڈ کو یہ خطرہ ہے کہ
اب یہ جدھر گئی ہے وہاں پہ بھی بچے ہیں اس کے اور میرے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، وہ پھر جوڈیشری میں جا کے اپنا بچہ واپس لے سکتا ہے۔ مالک وہ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا مرضی سے، کنسنسس کے ساتھ مشورہ کر کے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہیں جی 1 سال کے لیے تم پلا دو، پھر میں کوئی دائی رکھ لوں گا یا بھینس کا دودھ یا ڈبوں والا دودھ، وہ بھی جو بھی چلانا ہے اس طرح وہ چلاؤں گا، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے دائیا کے طور پر اپنی اولاد کو، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اٹ مینس کیا ہوا کہ یہ اولاد کا مالک کون ہوا؟ باپ۔ ورنہ تو یہاں پہ ہوتا کہ تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ تم ماں سے اس کا بچہ چھین لو، کیونکہ جب وہ کسی اور عورت سے پلوائے گا تو اپنی ماں سے تو لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ باتیں جذباتیت سے نہیں آپ نے دیکھنی، علمی دیکھنی ہے کہ اللہ نے حکم رکھا ہے۔ یہ شادی کرنے سے پہلے ایک عورت اور مرد کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، بعد میں نہیں وہ کہہ سکتی کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ تم ادا کر دو جو کچھ دینا ٹھہرا ہے مناسب طریقے سے۔ اس دائی کو بھی دے دیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ نے، اور کچھ عرصہ اگر اس عورت نے پلوایا ہوا ہے دودھ تو اس کا بھی وہ خرچہ دینا۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ کہو کہ نہیں میں نے تو نہیں رکھ لی، یہ بھی کئی لوگ کرتے ہیں نا، یہ تمہارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ دکان کرائے پہ لیے مہینے کے لیے، 3 دن بعد چھوڑ دیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو دیکھو تم نے دکان رکھی نہیں ہے۔ بھائی 3 دن کے لیے چاہے وہ 3 گھنٹے کے لیے رکھیے، جب طے ہوا تھا تو 1 مہینے کا کرایہ تھا، اب آپ کو 1 مہینے کا کرایہ دینا ہے۔ اب اگر اس عورت کے ساتھ طے ہوا ہے کہ بھئی تم نے اتنا عرصہ دودھ پلانا ہے اور وہ پلا رہی ہے، تو اتنی پیمنٹ تو اسے کرنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ نے چنگیجی لے لینا ہے کہ تو ماں نہیں ہے، ایکسپلائٹ کر کے، یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں ماں خود چھوڑ دے ولادہ بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ ہے وہ دھمکی جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ تقوی کے بغیر نہیں یہ قوانین مکمل ہونے۔